میں آپ کو تھوڑی سی ان کی مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر سٹیفن جو 3 سال وہاں ریسرچ کرتے رہے اسرائیل کے اندر، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جب ایک یہودی عورت حاملہ ہوتی ہے، بچے جننے کے والی ہوتی ہے، اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے، تو اس کی باقی ساری خوراکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اس کو دودھ دیا جاتا ہے، اس کو مچھلی دی جاتی ہے، اس کو بادام دیے جاتے ہیں اور اس کو کھجور دی جاتی ہے۔ وہ برگر پیزے نہیں کھاتی، کھجور کھاتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، مچھلی کھاتی ہیں اور بادام کھاتی ہیں۔ پھر ان سے ریاضی کے سوال کروائے جاتے ہیں کہ بچے کی ماں کی جو ذہنی مشقت ہے وہ بچے کی ذہن کے پرورش کے اندر جو ہے وہ پورا کام کرے۔ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو پہلے ماں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تو نے زمانے کا بوجھ نہیں جلنا، تم نے ایسا بچہ جلنا ہے جو زمانے کی بات اور سنبھالے، پوری دنیا کو فتح کرے، دنیا کو قبضے کے اندر کرے۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہمارے بچے تو بڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹے ہوتے ہیں تو جناب ان کو کارٹون دیں، اور آج کل تو بچہ جان چھڑانے کے لیے مائیں کیا کرتی ہیں کہ موبائل کارٹون لگا کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، لے بھی تو جانے تو موبائل جانے، جو مرضی ہے کر۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کو تیر اندازی، تیراکی، دوڑ، ان چیزوں کے اندر مشغول کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ذہن جو ہے وہ پرورش کرے، اس کے جسم جو ہے وہ گروتھ کرے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ مضبوط ہوں، یعنی اس طریقے کے ساتھ۔ اور پھر بچے کو صاف اور شفاف خوراک دی جاتی ہے، ایسی خوراک دی جاتی ہے جو اس کے جسم پر کسی قسم کا مضر جو ہے وہ اثر نہ ڈالے، اور انہیں ایک سوچ اور فکر دی جاتی ہے کہ دنیا تمہاری ہے، یہ ملک تمہارے ہیں، باقی سب کچھ تمہارے علاوہ غلط ہے، اصل حق پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا صرف تمہارا ہے، باقی کتنے لوگ ہیں وہ تمہاری غلامی کے لیے پیدا کیے گئے، تمہاری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اصل میں تم ہی ہو۔ اور قرآن نے ان کا یہ آج کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ صدیوں پہلے کی ہے۔ آپ اگر کئی ہزار سال پہلے لے جائیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے آپ دیکھیں تو آپ کو یہودیت کے اندر ایک بات آئے گی کہ اس ملک میں رہے، جہاں بھی رہے، انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی اور دوسروں کو نیچے کر کے اوپر آنے کی کوشش کی۔ اس کے بدلے میں ان کے اوپر بہت زیادہ معاملات بھی ہوئے، ان کے عروج و زوال کے کئی جو ہے وہ رہے معاملات رہے، کئی جگہ کئی ان کے اوپر قہر بھی ٹوٹے۔ وہ جو ہے بخت نصر کی صورت میں جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے ان سارے یہودیوں کو دنیا سے اٹھا کر جو ہے وہ قید کر کے بابل لے گیا، اور وہاں ان کے لیے کچی بستی بنا دی، خیمے لگوائے، اور ان کو کچھ 4000 بندے کو جیل کے اندر رکھا، اور پھر ان کو صرف اپنی خدمت کے لیے ان کو اپنا غلام اور باندیاں بنا لیا تھا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اس کی اینٹ جو ہے وہ بجا دی، پورا جو ہے وہ شہر جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے ملیا میٹ کر دی۔ پھر یہ ماضی قریب کے اندر ہٹلر جو تھا، اس نے پھر کیا کیا، اس نے پوری دنیا سے ان کا جو ہے وہ کلا کما کیا، اور اس نے تقریباً 30 لاکھ یہودی تو ایسے مارے کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں وہ گیس کی وجہ سے، گھٹن کی وجہ سے تڑپ کر مرے۔ پھر 60 لاکھ یہودی اس نے ذبح کرا ڈالا اور دنیا سے چن کر۔ وجہ ان کی شرارتیں تھی، وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ دنیا ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، اور ہم نے کسی کو سکھ کی بیٹھنے نہیں دینا۔